کہیں کہ اتنا آسان کر لوں گا، لیکن بات کو سمجھے گا ضرور. نیت ہے قربتن اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. میں مجمع سے کہوں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائیں، اس کا مطلب ممبر یہاں ہے. آپ ادھر سے ادھر کی طرف آئے، ادھر قریب ہو رہے، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں. اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا. جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ ہے، جدھر سے ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ نہیں. تو جو ادھر ہو اور ادھر ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا اور میں عقیدہ آپ کے کلیجے میں رکھ کے واپس آؤں. ہم عقائد کے حوالے سے خود کچھ حملہ آور ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کے بالکل قریب لاشت ہو جاتے ہیں کہ عقیدہ اس کے اندر اب صلاحیت کر گیا. آپ اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ ہے کہاں؟ پہلے بتاؤ کیا آسمانوں پہ اللہ ہے؟ تو اگر آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ تو اللہ آسمانوں پہ ہے زمینوں پہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں. اگر کہیں کہ وہ آسمانوں پہ بھی رہتا ہے زمینوں بھی رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، پھر ہم اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے. وہ حرکت میں بھی نہیں. اگر ہم کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، پھر ہم اس کے سکوت کے قائل ہو جائیں، وہ ساکن بھی نہیں. اگر ہم کہیں کہ وہ ہر جگہ میں آ گیا ہے، پھر ہم اس کے حلول کے قائل ہو جائیں. تو پھر جس کے قریب ہونا جا رہے ہو وہ ہے کہاں؟ چلے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے سمجھا کہ میں احمد پور جاؤں گا. میرا ایک پرانا دور گزرا ہے، ہم نے بہت پہلے 8-9 سال پہلے منور شاہ صاحب فیصل آباد میں انہوں نے میرے شہر میں کچرا پڑا تھا. میں کہوں جی میں منور شاہ صاحب سے ملوں گا، میں علی قادری صاحب سے ملوں گا، میں شہباز صاحب سے ملوں گا. میں ان کے گھروں کے ایڈریس نہیں جانتا تھا. جب میں احمد پور پہنچا تو مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں رہتے. میں نے کہا جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اگر ان کا ایڈریس نہیں پتا تو ان کے کسی قریبی سے پوچھ لیں. اے سجدوں میں اللہ ڈھونڈنے والوں، اگر اللہ نہیں مل رہا تو اللہ کے کسی قریبی سے پوچھ لے. اگر آپ کو اللہ نہیں مل رہا تو آئیں پہلے کسی اللہ کے قریبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ ہے کہاں. ایسا ہی ہے جی. اگر اجازت دے تو پھر اگلی منزل پہ چلیں. آئیں ہم چلتے ہیں. کہاں سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا. نظر وہ نہیں آ رہا تھا، دکھائی وہ نہیں دے رہا تھا، بول وہ ہم سے نہیں رہا تھا، لمس میں وہ نہیں آ رہا تھا، سونگنے میں وہ نہیں آ رہا تھا، چکھنے میں وہ نہیں آ رہا تھا، حواس خمسہ میں بھی نہیں آ رہا تھا. اور ہم نیت کر بیٹھے تھے کہ ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں. جب کہیں سے نہیں ملا تو میں قرآن کے سامنے گیا. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، انتہائی روحانی ماحول بن گیا مجلس میں. اے علی کے خاموش جا کر، میں اللہ کے قریب ہونے گیا، اللہ مل نہیں رہا، تو مجھے کوئی اللہ کے قریب ہی بتا دے. میں نے جب قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، کان لگایا، تو قرآن سے آواز آئی کہ میرے سینے میں 4 ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے قریب گئے. ان 4 سے مل، یہ تجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے. اب بالکل میں قریب آ گیا اور سمجھ بھی نہیں آنی کہ میں گزرا کہاں سے. میں نے کہا پہلا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. میں بارگاہ کلیم اللہ میں گیا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا کتنا قریب کرے گا. حضرت موسیٰ کی آواز ہے، اس نے مجھے خود طور پہ روک دیا. تمنا یہی تھی، لیکن کوہ طور پہ کھڑا. کوہ طور سے آگے تو میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا تجھ سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے گزرتا دیکھا ہے. کون؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا، نام اس کا عیسیٰ. احمد پور والوں، ریاست والوں، دل سے دعا دینا، میں عیسیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی 4تھے آسمان پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اے حضرت عیسیٰ، اے بطول زادہ، تو اللہ کے قریب ہونے گیا تھا. اس نے کہا 4تھے پہ پہنچا. اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں.
میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تجھ سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا ایک فرشتے کو گزرتے دیکھتا ہوں جس کے پاس وحی ہوتی ہے اور جسے جبریل امین کہتے ہیں۔ ریاست والوں سر نہ ہلانا، زبان کو زحمت دینا۔ میں جبریل کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، لے سیداد اب ذرا مجمع کی طرف دھیان کرنا، کہاں کہاں چہرے کا رنگ اترا ہے، کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا، یہ مجھے اندازہ ممبر سے بیٹھ کے کر لینا ہے۔ موسیٰ طور پہ کھڑا تھا، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا تھا، جبریل سدرہ پہ کھڑا۔ میں نے کہا اے جبریل امین تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ جبریل نے کہا میں سدرہ پہ رک گیا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے۔ میں سدرہ پہ رک گیا اور نبی نلین پہن کے چلا گیا ہے۔ میں نے سرکار رسالت مآب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں نے کہا یا رسول اللہ موسیٰ طور پہ ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہے، جبریل سدرہ پہ ہے، تو اللہ کے قریب چلا گیا۔ فرمایا میں بھی قریب ہونے کے لیے گیا تھا، اس نے پردے کے پیچھے مجھے روک دیا۔ جب پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا۔ اب اگر ہاتھ یہیں پہ رہے تو میں یہاں نتیجہ دینے لگا ہوں، اگر مصطفیٰ بھی اللہ کے قریب جائے تو وہاں بھی علی کی قربت کو پاتا ہے۔ اب تم نے نیت کی تھی میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، قریب علی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ باقی جگہوں میں سے علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت میں سے نکال کے۔ قربت الہی کا نام ہے علی۔ اس کے پاس مکمل طاقت ہے یا نہیں؟ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھتا، سیدھا ہم تک نہیں پہنچا، ہم تو سیدھا اللہ آیا ہی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہے۔ یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا ان کے ذریعے سے، قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا ان کے پاس، جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا۔ یہ بھی میرے بدے ہاتھ ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ متوجہ صاحبہ، نہیں آیا وہ اللہ ہم تک۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، اس اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے آل محمد کو وسیلہ فیض قرار دیا۔ اللہ